شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم بأعدائکم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور تمہیں بھی گمراہ رستے پر بھٹکے ہوئے رستے پر تمہیں چلانے کی کوشش کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا کافی کارساز ہے اور بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ یہ آیات بینات، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یہود کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ یہودی جو تھے یہ انہیں چونکہ آسمانی کتاب تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں میں سے انہیں صحائف میں سے حصہ دیا گیا، لیکن یہ رشوت پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ آج بھی اگر اسلامی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں تو رشوت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے جسے قرآن حکیم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ وہ انہیں آسمانی کتابوں میں سے جو حصہ دیا گیا وہ خود بھی گمراہی خریدتے تھے۔ گمراہی سے مراد رشوت لی گئی ہے، اور تمہیں بھی راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی وہ رشوت لے کر، پیسے لے کر چیزوں میں رد و بدل کر کے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو گھٹایا کرتے تھے، آپ کے فضائل کو چھپا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو گستاخانہ مواد تھا وہ لوگوں کو فراہم کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ خود بھی گمراہی میں ہیں اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر یہاں پر بھی یہود کے حوالے سے بھی ہے، اور پھر ویسے بھی یاد رکھیں وظائف کے طور پر اگر کوئی شخص وظیفہ کرنا چاہتا ہے، اسے کسی نقصان پہنچانے والے دشمن سے کوئی خطرہ ہو تو وہ اس آیہ مبارکہ کا ورد کر سکتا ہے۔ وہ آیہ مبارکہ سماعت پھر کیجئے، واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اس آیہ مبارکہ کا وظیفہ ہر نماز کے بعد بھی آپ 10 دفعہ کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کریں، چونکہ اس میں واضح طور پر جو اس کا ترجمہ ہے، ویسے قرآن پاک کی ہر آیہ مبارکہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تمہارے لیے کافی کارساز ہے اور مدد کرنے والا ہے۔ تو اس سے مراد عام روٹین میں اگر یہ لے لیا جائے کہ ہم اپنے معاملات زندگی کو، یا اپنی اگر کوئی دشمن ہے تو معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہترین کارساز ہے، وہ جانتا ہے کہ کون آپ کا دشمن ہے اور وہ پھر اس دشمنی سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ آیہ مبارکہ ہے، پھر سن لیں، واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اس حوالے سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو
یہ خبر دی ہے کہ یہود اور دوسرے جو کافر ہیں، یہ ان کی جو دشمنی جو ہے یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہود سے حضور کے امتیوں کو بچا سکتا ہے، اور بچایا بھی ہے، اور واضح قرآن میں انہیں ایک تسلی دی ہے کہ یہود و نصارہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ وحدہ لم یزل کی حمایت بھی ہے، اس کی نصرت بھی ہے۔ لیکن اس میں عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں ایمان کی پختگی ہونی چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کسی بھی قسم کی مشکلات آ جائیں، کوئی مشکلات کے گرداب میں پھنس جائے، تو وہ یہ کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ضرور کیا جائے، وہی مشکل کشا ہے، مشکلات کو حل کرنے والی ذات اللہ وحدہ لم یزل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔